بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں راشد علی 92 چینل۔ ناظرین، اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنا دیا، اس کے بعد پوری دنیا پر قحط مسلط کر دیا۔ یہ قحط جس طرح مصر میں آیا، اسی طرح شام کے علاقے کنعان میں بھی آیا۔ کنعان میں حضرت یوسف کے والد حضرت یعقوب اور آپ کے وہ 10 بھائی رہتے تھے جنہوں نے حضرت یوسف کو بچپن میں ایک کنویں کے اندر ڈالا تھا۔ اس قحط آنے کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کے وہ 10 بھائی حضرت یوسف کے پاس غلہ خریدنے کے لیے حاضر ہوئے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے ان 10 بھائیوں کو دیکھا تو آپ علیہ السلام نے پہچان لیا کہ یہ میرے وہی 10 بھائی ہیں کہ جنہوں نے مجھے بچپن میں ایک کنویں کے اندر ڈالا تھا۔ لیکن ان 10 بھائیوں نے حضرت یوسف کو نہ پہچانا، کیونکہ جس وقت آپ کو کنویں میں ڈالا گیا اس وقت آپ کا بچپن تھا اور اب آپ مصر کے بادشاہ بن چکے ہیں۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو غلہ دیا اور غلہ خریدنے کے لیے جو رقم انہوں نے ادا کی تھی وہ رقم بھی ان کی بوریوں میں واپس رکھ دی۔ جب یہ لوگ واپس اپنے علاقے میں گئے تو انہوں نے جب گندم کی بوریاں کھولی تو دیکھا کہ اس میں رقم موجود ہے۔ پھر انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے عرض کی کہ ہمارے والد گرامی مصر کے بادشاہ نے ہمارے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا ہے اور دیکھو ہمیں رقم بھی واپس کر دی ہے۔ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اگلی مرتبہ جب ہم مصر جائیں تو ہمارے ساتھ بنیامین کو بھی بھیج دے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں تمہارے ساتھ بنیامین کو نہیں بھیجوں گا یہاں تک کہ تم پختہ عہد کر لو کہ تم اسے واپس لے آؤ گے۔ بھائیوں نے قسم کھائی اور عہد کیا کہ ہم بنیامین کو مصر سے واپس لے آئیں گے اور 11 اونٹ غلے کے بھی لائیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے سب کو بری نظر سے بچانے کے لیے مصر میں الگ الگ دروازے سے داخل ہونے کا فرمایا کہ یہ بھی نظر بد سے بچنے کے اسباب میں سے ہیں۔ جب سارے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے پاس اپنے بھائی بنیامین کو لے آئے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم نے بہت اچھا کیا۔ پھر انہیں عزت کے ساتھ مہمان بنایا اور جا بجا دسترخوان لگائے گئے اور ہر دسترخوان پر 2 بھائی کو بٹھایا گیا۔ بنیامین اکیلے رہ گئے تو وہ رو پڑے اور کہنے لگے، اگر میرے بھائی حضرت یوسف زندہ ہوتے تو وہ مجھے اپنے ساتھ بٹھاتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تمہارا ایک بھائی اکیلا رہ گیا ہے۔ یہ فرما کر آپ علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے دسترخوان پر بٹھا لیا اور اس سے فرمایا، تمہارے فوت شدہ بھائی کی جگہ میں تمہارا بھائی ہو جاؤں تو کیا تم پسند کرو گے؟ بنیامین نے کہا، آپ جیسا بھائی کسے میسر آئے گا، اور یوسف کی والدہ راحیل کا نور نظر ہونا آپ کو کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام رو پڑے اور بنیامین کو گلے لگا لیا اور فرمایا، بے شک میں تیرا حقیقی بھائی یوسف ہوں، تم اس پر غمگین نہ ہونا جو یہ کر رہے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں بھلائی کے ساتھ جمع فرما دیا، اور ابھی اس راز کی اپنے بھائیوں کو اطلاع نہ دینا۔ یہ سن کر بنیامین فرط مسرت سے بے خود ہو گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہنے لگے، اب میں آپ سے جدا نہیں ہوں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، والد صاحب کو میری جدائی کا بہت غم پہنچ چکا ہے، اگر میں نے تمہیں بھی روک لیا تو انہیں اور زیادہ غم ہوگا، اور آپ کو روکنے کی اس کے علاوہ اور کوئی صورت بھی نہیں کہ آپ کی طرف کوئی غیر پسندیدہ بات منسوب کر دی جائے۔ بنیامین نے کہا کہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اس کا طریقہ کچھ یوں ہوا کہ واپسی پر جب حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں ان کا سامان مہیا کر دیا اور ان میں سے ہر ایک کو 1 اونٹ کا بوجھ غلہ دے دیا اور 1 اونٹ کا بوجھ بنیامین کے لیے خاص کر دیا، تو اپنے بھائی بنیامین کی بوری میں بادشاہ کا وہ پیالہ رکھ دیا جس میں وہ پانی پیتا تھا۔ وہ پیالہ جواہرات سے مزین تھا اور سونے کا تھا، اور اس سے غلہ ناپنے کا کام لیا جاتا تھا۔ بھائیوں کا قافلہ مصر سے روانہ ہو گیا۔ جب قافلہ شہر سے جا چکا تو انبار خانہ اور وہ کارکن جو کہ غلہ ناپنے پر کام کیا کرتے تھے انہوں نے پیالہ نہیں پایا۔ ان کے خیال میں یہی آیا کہ یہ پیالہ قافلے والے لے گئے ہیں، چنانچہ انہوں نے اس کی جستجو کے لیے آدمی بھیجے۔ ان میں سے ایک منادی نے ندا کی کہ اے قافلے والو، تمہارے پاس ہمارا پیالہ ہے، تم ہمیں وہ پیالہ واپس کر دو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ نہ ہی ہم فساد کرنے والے ہیں نہ ہی ہم چور ہیں، ہمارے پاس آپ کا پیالہ نہیں ہے۔ ان منادی نے کہا کہ اگر تمہارے پاس پیالہ نکل آیا تو اس کی کیا سزا ہوگی؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ جس کے پاس
پیالہ نکلا وہی اس کی سزا ہے، یعنی جس کے پاس پیالہ نکلا وہی اس کو تم غلام بنا لینا، اس کو تم اپنے پاس رکھ لینا۔ جب اس بات پر متفق ہو گئے تو ہر ایک کے سامان کی چھان بین کرنا شروع ہو گئی۔ سب سے پہلے ان 10 بھائیوں کے سامان کی چھان بین کی گئی، اس کے بعد بنیامین کے سامان کی چھان بین کی گئی۔ تو بنیامین کے سامان سے وہ پیالہ نکل آیا کہ جس کی تلاش تھی۔ جب پیالہ بنیامین کے سامان سے نکلا تو بھائی شرمندہ ہوئے اور انہوں نے سر جھکا کر کہا، سامان میں پیالہ نکلنے سے سامان والے کا چوری کرنا تو یقینی نہیں، لیکن اگر یہ فعل اس کا ہو تو بے شک اس سے پہلے اس کے بھائی یوسف نے بھی چوری کی تھی۔ یہ بھی ان کا حضرت یوسف علیہ السلام پر بہتان تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں اگرچہ چور کی سزا یہ تھی کہ اسے غلام بنا لیا جائے، لیکن فدیہ لے کر معاف کر دینا بھی جائز تھا۔ اس لیے بھائیوں نے کہا، اے عزیز، اس کے والد عمر میں بہت بڑے ہیں، وہ اس سے محبت رکھتے ہیں اور اسی سے ان کے دل کی تسلی ہوتی ہے۔ آپ ہم میں سے کسی ایک کو غلام بنا کر یا فدیہ ادا کرنے تک رہن کے طور پر رکھ لیں، بے شک ہم آپ کو احسان کرنے والا دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں عزت دی، کثیر مال ہمیں عطا کیا، ہمارا مطلوب اچھی طرح پورا ہوا اور ہمارے غلے کی قیمت بھی ہمیں لوٹا دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس بات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ کہ جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا اس کے علاوہ کسی اور کو پکڑے، کیونکہ تمہارے فیصلے کے مطابق ہم اسی کو لینے کے مستحق ہیں جس کے کجاوے میں ہمارا مال نکلا۔ جب وہ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے مایوس ہو گئے اور انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ بنیامین واپس نہیں ملیں گے، تو سب بھائی لوگوں سے ایک طرف ہو کر کھڑے ہو گئے اور آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ اب اپنے والد صاحب کے پاس کیا منہ لے کر جائیں گے اور اپنے بھائی بنیامین کے بارے میں کیا کہیں گے۔ ان میں سے علم و عقل یا عمر میں جو بڑا بھائی تھا وہ کہنے لگا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے والد حضرت یعقوب نے تم سے اللہ تعالیٰ کا عہد لیا تھا، تم ضرور اپنے بھائی کو واپس لے کر جاؤ گے، اور اس سے پہلے تم نے حضرت یوسف کے معاملے میں کوتاہی کی اور اپنے والد سے کیے ہوئے عہد کی پاسداری نہ کی۔ میں تو مصر کی سرزمین سے ہرگز نہ نکلوں گا، نہ ہی اس صورتحال میں مصر چھوڑوں گا، یہاں تک کہ میرے والد مجھے مصر کی سرزمین چھوڑنے کی اجازت دے دے اور مجھے اپنے پاس بلا لے، یا اللہ تعالیٰ میرے بھائی کو خلاصی دے کر یا اسے چھوڑ کر ہمارے ساتھ چلنے کا مجھے کوئی حکم فرما دے۔ تم جا کر والد محترم کو میری صورتحال کی خبر دے دینا۔ پھر یہ لوگ اپنے والد کے پاس واپس آئے اور سفر میں جو کچھ پیش آیا تھا اس کی خبر دی، اور بڑے بھائی نے جو کچھ بتایا تھا وہ سب والد صاحب کو بتا دیا، اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں اللہ کی طرف سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت یعقوب نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا، کیا تم نے میرے بیٹے یوسف کی روح قبض کی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، نہیں۔ اس سے بھی آپ کو ان کی زندگانی کا اطمینان ہوا، اور آپ علیہ السلام نے اپنے فرزندوں سے فرمایا، اے میرے بیٹو، تم مصر کی طرف جاؤ اور حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین کو تلاش کرو۔ بیٹوں نے کہا، ہم بنیامین کے معاملے میں کوشش کرنا تو ہرگز نہیں چھوڑیں گے، البتہ یوسف اب چونکہ زندہ نہیں اس لیے ہم انہیں تلاش نہیں کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ حکم سن کر حضرت یوسف کے بھائی پھر مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب وہ حضرت یوسف کے پاس پہنچے تو کہنے لگے، اے عزیز، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو خوراک کے حوالے سے مصیبت پہنچی ہوئی ہے، ہم حقیر سا سرمایہ لے کر آئے ہیں۔ وہ سرمایہ چند کھوٹے درہم اور گھر کی اشیاء میں سے چند پرانی اور بوسیدہ چیزیں تھیں، آپ ہمیں پورا ناپ دے دیجئے جیسا کھرے داموں سے دیتے تھے، اور یہ ناقص پونجی قبول کر کے ہم پر کچھ خیرات کیجئے، بے شک اللہ تعالیٰ خیرات دینے والوں کو صلہ دیتا ہے۔ بھائیوں کا یہ حال سن کر حضرت یوسف علیہ السلام پر گریہ طاری ہو گیا اور مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور فرمایا، کیا حضرت یوسف کو مارنا، کنویں میں گرانا، بیچنا، والد صاحب سے جدا کرنا اور ان کے بعد ان کے بھائی کو تنگ رکھنا، پریشان کرنا تمہیں یاد ہے؟ اور یہ فرماتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کو تبسم آ گیا، اور انہوں نے آپ کے گوہر دندان کا حسن دے کر پہچان لیا کہ یہ تو جمال یوسفی کی شان ہے۔ بھائیوں نے کہا کہ کیا آپ واقعی یوسف ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا، ہمیں جدائی کے بعد سلامتی کے ساتھ ملا دیا،
اور دین و دنیا کی نعمتوں سے سرفراز فرمایا۔ بے شک جو گناہوں سے بچے، صبر اختیار کرے، اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کی جزا ضائع نہیں فرماتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنی خطاؤں کا اعتراف کرتے ہوئے کہا، خدا کی قسم، بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب فرمایا اور آپ کو ہم پر علم، عقل، صبر، حلم اور بادشاہت میں فضیلت دی۔ بے شک ہم خطا کار تھے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے آپ کو عزت دی، بادشاہ بنایا اور ہمیں مسکین بنا کر آپ کے سامنے لایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آج اگر ملامت کرنے کا دن ہے، لیکن میری جانب سے تم پر آج کوئی ملامت نہ ہوگی۔ پھر بھائیوں سے جو خطائیں سرزد ہوئی تھی اس کی بخشش کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے اور وہ سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہے۔ جب تعارف ہو گیا تو حضرت یوسف نے بھائیوں سے اپنے والد ماجد کا حال دریافت کیا۔ انہوں نے کہا، آپ علیہ السلام کی جدائی کے غم میں روتے روتے ان کی بینائی بحال نہیں رہی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، میرا یہ کرتا لے جاؤ اور اسے میرے باپ کے منہ پر ڈال دینا، ان کی آنکھوں کی روشنی لوٹ آئے گی، اور یہ سب گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ۔ جب قافلہ مصر کی سرزمین سے نکلا اور کنعان کی طرف روانہ ہوا تو ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے پوتوں، اپنے گھر والوں اور رشتہ داروں کو یہ فرما دیا کہ مجھے یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ جمہور مفسرین فرماتے ہیں خوشخبری سنانے والے حضرت یوسف کے بھائی یہودا تھے۔ یہودا نے کہا کہ حضرت یعقوب کے پاس خون آلودہ قمیض بھی میں لے کر گیا تھا۔ میں نے ہی کہا تھا کہ حضرت یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، میں نے ہی انہیں غمگین کیا تھا، اس لیے آج کرتا بھی میں ہی لے کر جاؤں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگانی کی فرحت انگیز خبر بھی میں ہی سناؤں گا۔ چنانچہ یہودا فرط شوق سے نہایت تیزی سے تمام فاصلہ طے کر کے جب حضرت یوسف کی قمیض حضرت یعقوب کے چہرے پر ڈالی تو اسی وقت آپ کی آنکھیں درست ہو گئی اور کمزوری کے بعد قوت اور غم کے بعد خوشی لوٹ آئی۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام زندہ ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں واپس ان سے ملا دے گا۔ جب ہر بات ظاہر ہو گئی اور حق ظاہر ہو گیا تو بیٹوں نے حضرت یعقوب کے سامنے اپنی خطاؤں کا اعتراف کرتے ہوئے کہا، یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین۔ ترجمہ، اے ہمارے باپ، ہمارے گناہوں کی معافی مانگیے، بے شک ہم خطا کار ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے لیے دعا اور استغفار کو سحری کے وقت تک مؤخر فرمایا، کیونکہ سحری کے وقت دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو وحی فرمائی گئی کہ صاحبزادوں کی خطاؤں کو بخش دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد ماجد اور ان کے اہل اور اولاد بلانے کے لیے اپنے بھائیوں کے ساتھ 200 سواریاں اور کثیر سامان بھیجا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے مصر کا ارادہ فرمایا اور اپنے اہل خانہ جمع کیے، جو کہ صرف 72 یا 73 افراد تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 72 یا 73 افراد میں اتنی برکت دی کہ 400 سال بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے روانہ ہوئے تو ان کی تعداد 6 لاکھ سے زیادہ تھی۔ الحاصل جب حضرت یعقوب مصر کے قریب پہنچے تو حضرت یوسف نے مصر کے بادشاہ اعظم کو اپنے والد ماجد کی تشریف آوری کی اطلاع دی اور 4000 لشکری اور بہت سارے مصری سواروں کو ہمراہ لے کر آپ اپنے والد صاحب کے استقبال کے لیے سدھا ریشمی پھریرے اڑاتے قطاریں باندھے روانہ ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے فرزند یہودا کے ہاتھ پر ٹیک لگائے تشریف لا رہے تھے جب آپ علیہ السلام کی نظر لشکر پر پڑی اور آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ صحرا زرق برق سواروں سے پر ہو رہا ہے تو فرمایا، اے یہودا، کیا یہ فرعون مصر ہے جس کا لشکر اس شان و شوکت سے آ رہا ہے؟ یہودا نے عرض کی، نہیں، یہ حضور کے فرزند حضرت یوسف ہے۔ حضرت جبرائیل نے حضرت یعقوب کو متعجب دے کر عرض کیا، ہوا کی طرف نظر فرمائیے، آپ علیہ السلام کی خوشی میں شرکت کے لیے فرشتے حاضر ہوئے ہیں۔ فرشتوں کی تسبیح، گھوڑوں کے ہنہنانے اور طبل و بغل کی آوازوں نے عجیب کیفیت پیدا کر دی تھی۔ یہ محرم کی 10ویں تاریخ تھی جب دونوں حضرات یعنی حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام قریب ہوئے تو حضرت یوسف نے سلام عرض کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، آپ توقف کیجئے اور والد صاحب کو پہلے سلام کا موقع دیجئے۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، السلام علیکہ یا مذہب الاحزان، یعنی اے غم اور اندوہ کے دور کرنے والے، تم پر سلام۔ اور دونوں صاحبوں نے اتر کر معانقہ کیا اور مل کر خوب روئے۔
پھر اس مزین رہائش گاہ میں داخل ہوئے جو پہلے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب کے استقبال کے لیے نفیس خیمے وغیرہ نصب کر کے آراستہ کر دیا تھا۔ پھر اس کے بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والدین اور بھائیوں کے ساتھ مصر میں داخل ہوئے اور دربار شاہی میں اپنے تخت پر جلوہ افروز ہوئے تو آپ علیہ السلام نے اپنے والدین کو بھی اپنے ساتھ تخت پر بٹھا لیا۔ اس کے بعد والدین اور سب بھائیوں نے حضرت یوسف کو سجدہ کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب انہیں سجدہ کرتے دیکھا تو فرمایا کہ اے میرے باپ، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا۔ بے شک وہ خواب میرے رب عز و جل نے سچا کر دکھایا اور بے شک اس نے قید سے نکال کر مجھ پر احسان کیا۔ اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام نے کنویں کا ذکر نہ کیا تاکہ بھائیوں کو شرمندگی نہ ہو۔ تاریخ بیان کرنے والے علماء فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب اپنے فرزند حضرت یوسف کے پاس مصر میں 24 سال بہترین عیش اور آرام میں اور خوشحالی کے ساتھ رہے۔ جب وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے حضرت یوسف کو وصیت کی کہ آپ کا جنازہ ملک شام میں لے جا کر ارض مقدسہ میں آپ کے والد حضرت اسحاق کی قبر شریف کے پاس دفن کیا جائے۔ اس وصیت کی تعمیل کی گئی اور وفات کے بعد ساج کی لکڑی کے تابوت میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا جسد اطہر شام میں لایا گیا۔ اسی وقت آپ کے بھائی ایس کی وفات ہوئی۔ آپ دونوں بھائیوں کی ولادت بھی ایک ساتھ ہوئی تھی اور دفن بھی ساتھ ساتھ کیے گئے اور دونوں صاحبوں کی عمر 147 سال تھی۔ پھر اس کے بعد حضرت یوسف اپنے والد اور اپنے چچا کو دفن کر کے مصر واپس لوٹ آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد ماجد کے بعد 23 سال زندہ رہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ آپ علیہ السلام کے مقام دفن کے بارے میں اہل مصر میں سخت اختلاف ہوا۔ ہر محلے والے حصول برکت کے لیے اپنے ہی محلے میں دفن کرنے پر مصر تھے۔ آخر یہ رائے طے پائی کہ آپ علیہ السلام کو دریائے نیل میں دفن کیا جائے تاکہ پانی آپ علیہ السلام کی قبر سے چھوتا ہوا گزرے اور اس کی برکت سے تمام اہل مصر فیض یاب ہو۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کو سنگ رخام یا سنگ مرمر کے صندوق میں دریائے نیل کے اندر دفن کیا گیا اور آپ علیہ السلام وہی رہے یہاں تک کہ 400 برس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کا تابوت شریف نکالا اور آپ کو آپ کے آبائے کرام علیہ السلام کے پاس ملک شام میں دفن کیا، یعنی حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہ السلام کی جہاں قبریں تھیں وہیں پر حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی دفن کیا گیا۔ ناظرین، یہ تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی، آپ کا مکمل قصہ جو کہ قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بچپن سے لے کر ان کی وفات تک مکمل قصہ، مکمل کہانی ہمارے اسی راشد علی 92 چینل پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے، معلومات اچھی لگی ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، کومنٹ بھی کر دیں اور لائک بھی کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔